بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ النمل کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی صورتیں جو آپ نے پڑھی تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس زندگی کی آخرت میں لامحدود زندگی سے تعلق آپ کا ہے، اور پھر ایسی زندگی میں تاریخی ایویڈنس اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہتے مختلف پہلوؤں سے، اور پھر لے جا کے اینڈ پہ یہی بتاتے ہیں کہ جناب آپ کی انلمیٹڈ لائف میں یہ ہونا ہے، تو اس کے لیے ابھی آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، ابھی اس موجودہ زندگی آپ کی ایگزام کی ہے۔ تو اصل ٹاپک یہی ہے۔ تو اب اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ کو یہ لگیں گے انٹرسٹڈ۔ اب شروع میں اسٹارٹ تو اسی میں آخرت کا آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ سزا کا ایویڈنس وہی فرعون سپر پاور کا کیا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن مزید اس کے پہلو ہیں۔ اور اب زیادہ فوکس جزا کا ہے کہ جنت میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کرنا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سلیمان علیہ السلام کو کیسے سپر پاور اللہ نے بنا دیا تھا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے جزا کو ایگزامپل وہ دی۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے پھر سزا کا قوم سمود اور ڈیڈ سی قوم کی، لیکن اس میں جو اہل ایمان تھے ان کے لیے جزا تو ملی کہ بہت کچھ اس زمانے کی اکانومی کا جو کچھ بینیفٹ تھا ان کو ملا باقی زندگی میں۔ اس کے بعد اینڈ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب قوم پہ بھی ایک فائنل وارننگ ان کو بھی کر دی کہ جناب آپ کا اب یہ ہر صورت میں الگ الگ ٹائم میں یہ آتے رہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ میسج ان پہ آتا رہا۔ اب ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہم نے ان کے پورے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے، تو بس یہ بات۔ تو آئیے جناب ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب میں ترجمہ کچھ آیات میں کرتا ہوں اور ترجمہ پھر پورے کا ہی عرض کرتا ہوں، آپ پوری کی تلاوت کر لیجئے اور پورے کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک ویلکم بھی آتی ہے کہ جناب اگر غلطیاں کی ابھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ابھی بھی رحم قبول کرنے والا ہے آپ کی ساری، اور وہ آپ پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے آپ کے جتنے بھی گناہ ہوئے سارے اللہ تعالیٰ وہ زیرو نہیں کرتا کہ مائنس میں ہوتا، زیرو نہیں کرتا، بلکہ اس کو پازیٹیو کر دیتا آپ کے لیے، اس کی جگہ نیکی کا آپ کو بینیفٹ مل جاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا یہ سورہ طاسین ہے، یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، ویلکم ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی آخرت پہ فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے اسی دنیا کو خوبصورت بنانے دیا ہے کہ چنانچہ وہ دنیا پرستی میں بھٹکتے پھرتے جائے، ایک مٹیریلزم میں رہیں پھر۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت نقصان میں ہوں گے۔ اے رسول آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن آپ کو ایک وزڈم اور علم کے مالک رب کی طرف سے دیا جا رہا۔ تو بھی مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا لیکچر اسی پہ ہی ہے، اور مقصد اچھا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مقطعات جو ہوتے ہیں تو یہ ایک شارٹ ہوتا توسین، اس کا مطلب اس کے پوری صورت کے اندر جو میسج چل رہا ہے تو اصل میں وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے آخرت میں آپ کا رزلٹ کیا ہونا، اصل یہی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایویڈنس ہسٹوریکلی بھی دکھاتا ہے آپ کو، اور پھر سائنٹیفکلی بھی ایویڈنس بیچ میں وہ بھی کر دیتا ہے۔
اب آپ آئیے جناب آگے دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ایک ایگزامپل دی ہسٹری سے، اور یہ ہسٹری میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری تمام انسان مانتے ہیں سچ مچ ہوا، اس کے لیے ایویڈنس بھی سب کچھ مل گیا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ تاریخ یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے سفر کے دوران اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، آپ لوگ ذرا ٹھہریے، میں وہاں سے ابھی آپ کے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آتا ہوں تاکہ آپ اسے تاپ سکیں. چنانچہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آواز آئی مبارک ہے وہ رب جو اس آگ میں جلوہ فرمائے اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا رب. ہے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکمت کا ایک وزڈم کا مالک. آپ مطمئن ہو جائیے اور اپنی لاٹھی زمین میں ڈال دیجئے. پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا تو لاٹھی اس طرح بل کھا رہی تھی گویا وہ سانپ بلکہ اژدھا ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈریے نہیں، میرے حضور رسول ڈرتے نہیں ہیں، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دے تو ان کے لیے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان. کیا اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہی اپنی فیملی کے افضل شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو اب وہ اپنے پیرنٹس کو ملنے کے لیے ایجپٹ جا رہے تھے. تو بیچ میں رکے اور اب ان کو آگ نظر آئی تو آگ میں سے آواز آئی. اب وہ کیسے آئی یہ اب آپ کے لیے پریکٹیکلی آ گیا کہ انرجی میں کیا آپ کے یہاں موبائل کے اندر لیپ ٹاپ میں وہاں پہ بھی تو آواز آ جاتی ہے نا، لیکن وہ آپ کو کنفرم ہوتا ہے انسانوں ہی کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں اتنا کلیئر ایویڈنس موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ ان کو یہ یقین آنا پڑا انہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایویڈنس یہ دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو ذرا ڈالیں، تو وہ ڈالا تو وہ اژدھا بن گیا. اب وہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں ڈرے نہیں، دیکھیے پکڑے تو وہ پھر دوبارہ لاٹھی بن گئی. تو ایک کنفرم ایویڈنس آئے اللہ تعالیٰ ہی آپ سے بات کر رہا ہے. تو چلیں جی کلیئر ہو گیا انہیں بات. تو یہ جگہ ہے وہی جو میں نے پچھلی لیکچرز میں بھی دکھائی تھی، وادی ایمن کہ جو طور پہاڑ کے بالکل قریب ہے. یہیں سے سفر سے آپ جا رہے تھے ایجپٹ میں ہی، ابھی ایجپٹ میں ہی ہے یہ. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر بھی بنا ہوا ہے سینٹ کیتھرین، ایک بہت نیک خاتون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی. تو وہ چرچ کہتے ہیں لیکن ہے ایکچولی مسجد ہی. تو اس کو آپ فزیکلی بھی دیکھ لیں تو سیم یہاں پہ بالکل اس کا پورا ڈیزائن بالکل مسجد جیسا ہی ہے. تو یہ تھا، اب انہی خاتون کے نام پہ وہ شہر مشہور ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی بیماری کے ایک سفید ہو کر نکلے گا. یہ دونوں مل کر ایویڈنس ہے جو آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایویڈنس کے ساتھ آپ فرعون اور اس کی قوم کے پاس چلے جائیے، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں. پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والے ایویڈنس ان کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ کھلا ہوا جادو ہے. انہوں نے ظلم اور تکبر کے باعث اس کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان ایویڈنس کو تسلیم کر چکے تھے. چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فسادیوں کا رزلٹ کیا ہوا. اچھا وہ باقی تو یاد ہے پچھلی صورت میں آپ سن ہی چکے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا معاملہ. تو اب یعنی یہ ایویڈنس کیوں تھا کہ ہاتھ سے بالکل ایک اس طرح سے چمکتی ہوئی روشنی آ جائے وہاں سے، اور پھر اسی طرح عصا نکالا تو اژدھا بن گیا. تو یہ کیوں معجزہ کیا گیا؟ تاکہ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور کے ڈکٹیٹر بادشاہ جس کا ٹائٹل تھا فرعون کا، تو وہاں تک پہنچ سکے وہ. تو یہ ہوا معاملہ، اور جب ہوا تو ان کا انکار کیا تھا تو ہوا. تو یہ وہی اگزامپل ہے جو آپ دیکھ لیے کہ فرعون کو تو غرق کر دیا، لیکن اس کی آپ خود پکچر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے. کوئی ایک نہیں، بہت سارے فرعون کی ہیں اور ان کے کیمیکل لگا کے ابھی تک موجود ہیں. اور اس میں وہ والا فرعون بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے جس کا معاملہ چلا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے جزا کا رزلٹ بھی بتایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام جب لے کے
بنی اسرائیل کو لے کے آئے، ان کی ٹریننگ کی تو وہ نیک بندے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر پاور بنا دیا۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ 1000 to 930 BC کے زمانے کی ہے، کہ ان کے والد داؤد علیہ السلام کو ملی تھی حکومت، ان کے پھر بیٹے سلیمان علیہ السلام کو، تو یہ اراؤنڈ 70 ایئرس تک ان کی حکومت رہی اور یہ دنیا کی سپر پاور رہے۔ تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بی سی ہوتا ہے نا، یہ الٹا چلتا ہے، یعنی 1000 کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، پھر 70 سال تک حکومت رہی، تو 930 میں آ کے حکومت ختم ہوئی ان کی، تو اس طرح سے کیجیے گا۔ اب اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے تھے، اور انہوں نے عرض کیا شکر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی عطا فرمائی گئی ہیں، بے شک کہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنات، انسانوں اور پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر آپ کو چیک کرنے کے لیے جمع کیے گئے، اس لیے کہ ان کی تقسیم ایک کلاسیفیکیشن کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ مارچ کرتے جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا تھا، تو یہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، تو چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں اپنے گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی اور پرندوں کی آواز کو سمجھ لیتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ وہی حکومت بھی وہی چلا رہے تھے، تو وہ عام لوگوں کی ٹریننگ بھی کرتے تھے اور جنات کی بھی ٹریننگ کرتے تھے، تو یہ معاملہ تھا۔ تو اب چونٹی جو کوئی سردار تھی اپنی چونٹیوں کی، کہا کبھی چلو بھی اندر چلو، ان کے کہیں ان کے پاؤں میں ہم نہ مارے جائیں سارے، تو یہ حالت تھی۔ تو نہیں اب اس النمل کے نام سے لوگوں نے، صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی نے اس سورت کا نام یہ رکھا ہے، کیونکہ وہ اس سورت کا نام ایسے کرتے تھے کہ جس سے ان کو پورا یاد آ جائے معاملہ کیا۔ تو جناب پھر ہوا کیا آگے، سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرائے اور عرض کیا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے فضل کا شکر گزار بنوں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، ایسے اچھے کام کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے اے رب آپ مجھے اپنے نیک بندوں میں سے داخل فرما دیجئے۔ اسی وقت سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا بات ہے، یہ ہدہد جو وڈ پیکر جو ہے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے اور یا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں تو اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ بھی پیش کر کے آئے کہ کدھر ہے وہ۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ بہت ساری ایک چونٹی کی آواز بھی وہ سن لیتے تھے، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسا کیا۔ تب ہم لوگوں کے لیے عبرت یہی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی بینیفٹ ہمیں ملا ہے، کبھی صحت ملی ہے، کبھی فائنینشلی ہمیں بہت کچھ ملا ہے، تو جو بھی ملا ہے اس پہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اچھا اب اس کے ساتھ پھر سلیمان علیہ السلام نے اب وہ پورا اپنی ملٹری کو وہ چیک کر رہے تھے، اور ان کی ملٹری میں پرندے بھی تھے اور جن بھی تھے، ان کو بھی چیک کرتے کرتے انہوں نے پرندوں کو دیکھا تو اس میں سے ایک وڈ پیکر جو ہے وہ غائب تھا، جسے ہدہد کہتے ہیں فارسی میں۔ تو یہ کدھر ہے ابھی، اس کو میں سزا دیتا ہوں، یہ کدھر ہے یہاں پہ غائب کیوں ہے یہاں پہ؟ کیونکہ ان کی ملٹری کا یہ ڈسپلن میں لازمی تھا کہ ان کی پوری ملٹری یہاں پہ سامنے ہو اویلیبل، ان کو ری چیک کرتے تھے، ان کا آڈٹ کرتے ہوں گے سلیمان علیہ السلام، تاکہ کسی کی غلطی ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں۔
تو یہ آپ کے سامنے پکچرز ہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی یہ بلڈنگز ہیں جو بنی ہوئی ہیں، اور یہ پوری کہاں موجود ہے؟ یروشلم میں، جو ان کا کیپٹل تھا اسرائیل میں۔ اور یہ سامنے آپ رائٹ پہ دیکھیے تو یہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جو داؤد علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی تھی، جو آج بھی اویلیبل ہے۔ اور اس کے اندر، اسی پہاڑی کے اندر ہی ان کا گھر اور ان کا سیکریٹریٹ بھی تھا۔ تو یہیں کا جو ٹامب ہے، یہیں پہ اسرائیلی وہ آ کے بڑی عقیدت کرتے ہیں۔ اور یہ جو سامنے اس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، تو یہ یہاں پہ آ کے جیوز آ کے بڑی توبہ یہاں پہ ہاتھ لگا کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہسٹری تو ابھی بھی انہیں موجود ہے بائبل کے اندر ہی، اور ان کے ارشادات بھی ان کو موجود ہے۔ تو جس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ پھر توبہ کرتے ہیں، اور اس میں، اور پھر ان میں بہت زیادہ جو کلیئر سے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر انہیں واضح ہوتا ہے کہ یہ انہی انبیاء اور رسولوں کا ایک ہی سلسلہ ہے، اور ان کے احکامات ایک ہی ہیں۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے بھی آتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر اب ڈاکٹر اسد صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ جب انہوں نے قرآن مجید کی اسٹڈی کی تو انہوں نے دیکھا کہ تورات کے احکامات سیم برابر ہیں، تو تبھی وہ ایمان لائے تھے۔ اور ایمان لائے تو پھر وہ انہیں علامہ اقبال نے ان کو بلایا تھا کہ آپ بھی انڈیا میں آ جائیں تاکہ ہم ایک اسپیشلی اسلامک ریسرچ ہم یہ کر سکیں۔ تو وہ آ گئے تھے، اور پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان کے پہلا پاسپورٹ ڈاکٹر اسد صاحب کو ہی دیا انہوں نے، اور ان کو ایمبیسیڈر بنا دیا تاکہ وہ دیگر ممالک میں وہ پاکستان کا میسج اور وہ کریں معاملات ایمبیسیڈر کے طور پہ۔ پھر وہ ان کا 1992 میں انتقال ہوا۔ اب آئیے سلیمان علیہ السلام کا مزید کیا ہوا معاملہ۔ ارشاد ہوا، پھر زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وٹ پیکر آ گیا، اور اس نے عرض کیا جی مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا کا ہے، یہ یمن میں سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک ملکہ ان پر حکمرانی کر رہی ہے، انہیں ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے، اور ان کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے انہیں اور ان کے قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے، اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا گیا، چنانچہ راستہ نہیں پا رہے۔ یقیناً شیطان ہی نے روک دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں، جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے اللہ۔ یہاں پہ سجدہ کا نشانی ہے یہاں پہ کہ ہمیں یہاں پہ اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھی تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اسے اس ملکہ کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ملٹری کا حصے میں پرندے بھی تھے، تو یہ وڈ پیکر جو ہے نا، اس نے یہ کام، وہ غائب تھا تو خیر وہ آ گیا، اس نے آگے پورے بتائی کہ جناب میں تو انفارمیشن لینے کے لیے گیا تھا، تو میں یمن پہنچ گیا تھا، تو وہاں پہ یہ ملکہ اور یہ معاملہ، ان کا ٹھیک ہے بھی تمہیں چیک کر لیتے ہیں، تم جاؤ جا کے یہی خط جو ہے اسی ملکہ کو دو۔ اب گئے پھر جناب، ملکہ کو خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، اہل دربار ایک شاندار خط میرے پاس ڈالا گیا، یہ سلیمان کی طرف سے، جو یہ اللہ رب العالمین کے نام سے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے،
اس میں لکھا ہے کہ آپ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کیجیے گا اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ ملکہ نے مزید کہا کہ بھی اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا خود ہی فیصلہ نہیں کرتی جبکہ تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ بھی بادشاہ لوگ جب کسی شہر کو فتح کر کے آتے ہیں نا اس میں، تو اس کی درہم برہم اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف تحفے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میری سفیر ایمبیسیڈر کیا جواب لاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ ملکہ بھی بڑی معقول تھی کہ ایک دم جنگ کا وہ اعلان نہیں کر دیا، بلکہ کہا کہ چلو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ڈکٹیٹر ٹائپ کا کوئی بادشاہ یا کیا ہے۔ اب وہ ملکہ امپریس اس پہ ہوئی تھی، ایک تو خط جو ہے وہ بہت شاندار پیپرز میں آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس یمن والوں کو تو اس طرح کے اچھے کوالٹی کے کوئی پیپر بھی نہیں تھے، اور بہت اچھے انداز میں لکھا، اور پھر اوپر کے بھی ایک پرندہ لے کے آیا ہے، تو وہ امپریس تھی، کہا چلو پہلے دیکھ لیتے ہیں تبھی پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ان کا ملکہ تھی لیکن ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، تو اس لیے اگلی پورے اور بھی ان کے جو بھی سردار ہوتے تھے ان کو اکٹھا کر کے ہی پھر وہ ڈیسیژن لیتی تھی۔ پھر اب آگے تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے۔ فرمایا پھر جب ملکہ کے سفارت سلیمان کے پاس پہنچے تو ان کے ہدیہ دیکھ کر سلیمان نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس رب نے آپ کو دیا ہے، نہیں بلکہ یہ آپ ہی لوگ ہیں کہ اپنے تحفوں سے خوش ہوتے ہیں، آپ اپنے اس بھیجنے والوں کے پاس واپس آپ چلے جائیں، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر ہی آئیں گے تو وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ یمن کی ملکہ ہی جائے گی، چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اہل دربار، آپ میں سے کوئی اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع اور فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ تو جنات میں سے ایک دیو نے، ایک جن بڑا تھا جو، اس نے عرض کیا کہ جی میں اسے آپ کے پاس آپ کے اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی میں حاضر کر دیتا ہوں، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں کہ اس کا کچھ میں کوئی فراڈ بھی نہیں کروں گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ملکہ جو ہے ان کے ایمبیسیڈر سے جو انفارمیشن ملی اور کوئی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوگی، کافی معقول ملکہ ہے، وہ خود آ جائیں گی، تو یہ سرنڈر صرف کرنا ہے، یعنی مقصد صرف یہ ہے کہ یمن میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچے، بس اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ کیا کہ بھی ان کا تخت بہت مشہور ہے اور بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا، ذرا کوئی لائے گا؟ تو آپ ایک جن نے کہا کہ جی میں لے آتا ہوں جناب، یہ کون سا، آپ کی جب تک محفل ختم ہوگی میں پہلے لے آتا ہوں، یعنی اب محفل کتنی ہوگی، ہو سکتا ہے 1-2-3 گھنٹے کی ہو، تو اس سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ تو ایک انسان جس کے پاس قانون خدا بندی یعنی ایک سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا علم تھا، اس پر جوش میں آ گیا، اس نے درخواست کی کہ جناب میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، کیا میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا رب بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اسے جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت ذرا بدل دو، دیکھیں کہ وہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے
ہو کے رہ جاتی ہے، جسے اس تبدیلی کے بعد بھی اسے پہچان نہیں پا سکی۔ چنانچہ جب وہ ملکہ آ گئی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اسے کہا جی گویا تو ایسا ہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے اور ہم نے سر اطاعت چکا دیا، کہ ہم سرنڈر کر دیا ہم نے۔ حقیقت یہ کہ مان چکی ہوتی، مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ کہ ظاہر ہے کہ سورج کی پوجا کرتے تھے تو وہ تھا، لیکن اب چلو اپنے پولیٹیکلی سرنڈر تو کر لیا اگلی نے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس کو عربی زبان میں یہ لکھا ہوا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے میری کتاب میں ایک علم تھا اس شخص کو کہ جو ایک سیکنڈ میں وہ لے آئے تخت کو۔ تو اب یہ جو لفظ کتاب ہے عربی میں، یہ بک بھی ہوتی ہے اور اس کا یہ بھی میننگ ہوتی ہے کہ جسے آپ لا یا قانون کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ قانون کا، اب ظاہر ہے کہ آپ تفاسیر پڑھیں گے تو ہر ایک میں اختلاف آپ کو نظر آئے گا، لیکن اب جو میری جو ریسرچ ہے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اصل میں ایک سائنٹیفک لا یہاں مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو سائنٹیفک لا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سیکنڈز کے ذریعے چیزوں کو پہنچا دیتی ہیں، تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھایا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور انہوں نے یہ کر دیا۔ تو اس کے لیے اب دیکھیں اس کا کچھ حصہ معمولی سا میں بھی آ گیا کہ ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں تو ہماری آواز ایک سیکنڈ میں ہی ایک ملک سے دوسرے ملک تک، امریکہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا پھر اور آپ چیز دیکھ لیں اور کیا آتا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ چلے مٹیریل ہمارا نہیں آتا، لیکن انفارمیشن، ڈیٹا، آپ کی کچھ فائل، یہ پوری بھی تو آ جاتی ہے نا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ کسی مٹیریل کو جب چاہے اٹھا کے موو کر لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے یہ علم سکھایا ہوا تھا، انہوں نے یہ کر دیا اور کر کے وہ تخت آ گیا۔ اب تخت کتنا بڑا ہوگا؟ چلو بہت ہی بڑا ہوگا تو چلیں آپ کہہ لیں کہ جناب کہ کوئی 10 میٹر جتنا ہوگا۔ تو اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ لے آئے اور لے جا کے تھوڑی چینج بھی کی، اب تک کہ دیکھ لیں کہ ملکہ کا نالج جو ہے وہ کیسی ہے۔ اب اگلا معاملہ ہوا یہ، اب دیکھیے کہ یہ ملکہ سبا کہاں سے آئی تھی؟ یمن سے، اور سلیمان علیہ السلام کا کیپٹل یہ بالکل ڈیڈ سی کے پاس ہی یروشلم میں، جو آج کل اسرائیل میں۔ تو اتنا اس کو آلموسٹ کوئی 2500 کلومیٹر ہے اتنا۔ تو اب ارشاد ہوا سلیمان علیہ السلام فرمائے، اسے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جائیں۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ تو گہرا پانی ہے، تو اپنی پنڈلیوں سے پانچے اٹھا لیے۔ تو سلیمان نے ارشاد فرمایا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے رب میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں میں، اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہی ہوں۔ یعنی اب وہ ملکہ نے جب وہ دیکھا ان کی ٹیکنالوجی اور ہر چیز کو تو وہ ایمان لے آئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس لیے سپر پاور بنایا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا میسج بڑے کلیئر طریقے سے ہر طرف آس پاس کی کم از کم جہاں جہاں تک بھی میسج آتا ہے تو پہنچائے۔ تو اس کی ایک ایگزامپل کی کہ انہوں نے ایک اس ملکہ کو بلا کے اور ان پہ یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا، وہ ایمان لے آئی۔ اب ملکہ ایمان لے آئی تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ یا ملکہ جو مذہب بھی کریں تو باقی سارے بھی مان لیتے تھے، تو پھر وہ سارے بھی ایمان لے آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی قوم سمود کی ایک ایگزامپل پیش کی، اب وہی سزا کی یہ ایگزامپل زیادہ ہے اس میں۔ ارشاد ہوا ہم نے سمود کو کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھی
اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو ہوا یہ کہ وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے تھے۔ صالح نے ارشاد فرمایا، میری قوم کے لوگوں، آپ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچا رہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے نحوست ہی محسوس کی ہے۔ تو صالح نے ارشاد فرمایا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ پر برائی کے کاموں کی نحوست سب اللہ کے حضور میں ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ آپ لوگ آزمائے جا رہے ہیں۔ اس شہر میں 9 خاندان تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کسی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم صالح اور اس کے لوگوں کو رات کے وقت جا ماریں گے اور پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ جی اس کے آدمی کی ہلاکت کے وقت ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ہم تو بالکل سچے ہیں، تو یہ کر لیں گے۔ ظاہر کے زمانے میں اور فیملی کے ذریعے ہی سیکیورٹی ہوتی تھی اپنی، یہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں 9 دہشت گرد تھے تو یہ حرکتیں کرتے تھے، اور انہی میں سے غالباً ایک ہی تھا کہ جس نے اس اونٹنی کو اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ تو اب ان کا یہی تھا ٹارگیٹ کہ چلو ابھی اگلی رات جو ہے نا، اب تم صالح علیہ السلام اور ان کے جو بھی اہل ایمان ہیں ان ساروں کو مار دیتے۔ یہ تھا اس کا۔ انہوں نے بھی سازش کی اور ہم نے بھی ایک پلان کیا اور ان کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے کہ ان کی سازش کا انجام کیا ہوا، اور ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر مارا۔ چنانچہ یہ ہے کہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک سبق ہے جو جاننا چاہے۔ ان سب لوگوں کو ہم نے بچا لیا، ان میں سے جو اہل ایمان تھے اور اللہ تعالیٰ سے خبردار تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے اہل ایمان جو صحابہ کرام تھے وہ جا کے آرام سکون سے سیٹل ہوئے باقی زندگی میں۔ تو یہ قوم سمود میں ہوا۔ یہ وہی پکچرز ہیں جو میں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ان لوکیشن میں جا کے جو مدائن صالح مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر ہے، تو اس کا خود دیکھ کے جا سکتے ہیں۔ پھر اب آگے دیکھتے ہیں، اب ڈیڈ سی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس میں کیا ہوا۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح لوط کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے ارشاد کیا کہ کیا آپ کھلی آنکھوں دیکھے یہ بدکاری کرتے ہیں آپ۔ اب یہ دیکھیے کہ وہی حضرت لوط علیہ السلام والی قوم ہے اس میں۔ اب پر افسوس کہ کیا آپ خواتین کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ آپ بالکل اوندھے بلکہ آپ بڑے ہی جاہل لوگ ہیں۔ مگر ان کی قوم نے جواب دیا کہ لوط کے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بڑے نیک بنتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی قوم پرست ان کی بیگم کی کہ جس سے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے شمار کر رکھا تھا۔ اس قوم پر پتھروں کی ایک ہولناک بارش برسا دی۔ پھر کیا ہی بری تھی وہ بارش ان لوگوں کے لیے جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا، جنہیں وارننگ کر دی گئی تھی، اور بڑے عرصے تک حضرت لوط علیہ السلام اس میں پڑے ان تک پہنچاتے رہے پیغام، نہیں مانے تو پھر یہ ختم ہو گئی بات۔ یہ وہی ایویڈنس ہے جو میں کئی بار دکھایا آپ کو کہ یہ کیو لوط آپ سرچ کر لیں، جارڈن میں ہے یہ، اور اسے آپ دیکھ لیجئے ایک نظر، تو اس میں یہی جو پتھر جو اور سیاروں سے جو آئے ہوئے تو وہ سب آ کے یہاں پہ گرے ہوئے، اور یہیں پہ ایک پوری جارڈن نے بھی اور اسرائیل نے بھی اس کے آس پاس فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ پھر اپنی کیمیکلز ہی پوری دنیا میں یہ بیچ رہے ہیں اپنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عرب اقوام جو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی ان پہ اب ارشاد فرمایا، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس نے اپنے یہ کرشمے دکھائے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی جن کو اسے اپنی اس دنیا کی عدالت کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا
ان کے فرض کیے ہوئے خدا جنہیں یہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ رب جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے آپ کے لیے پانی اتارا ہے؟ پھر اسی رب نے ہمارے خوش منظر باغ لگائے۔ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ ان کے درختوں کو اگا سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان سب کاموں میں پارٹنر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ لوگ ہیں کہ راہ حق سے ہٹے ہوئے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ رب جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، اس کے درمیان ندیاں بہا دی، اسے اپنے کنٹرول پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بھی ڈال دی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان سب کاموں میں پارٹنر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب آپ خود ڈیسیژن کر لیجئے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عنایتیں کی ہیں، تو اس میں آپ خود ایکسپیرینس دیکھ لیجئے۔ زمین آسمان کی پوری ریسرچ اب تک انسانوں نے جو کچھ کی ہے سائنٹیفکلی، اسے دیکھ لیں، اور واٹر موومنٹ کیسے ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیں، اور پھر خوش منظر باغ یہ جو بنے ہیں، یہاں پہ بھی ایک بار پریکٹیکلی جا کے دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ کس طرح کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ پھر پہاڑوں میں جا کے اور یہ دیکھیے کہ اس طرح کی زمین کا کیسے سٹرکچر ہے، اور پھر کیسے ندیاں اور دریا کیسے نکل رہے ہیں، اور وہاں سے جب سمندر تک دریا پہنچتے ہیں تو پھر اس دریا کی دو شکلیں بن جاتی ہیں، ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی۔ اس کو بھی لے جا کے خود آپ ٹچ کر کے صرف دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کیا سچویشن ہے اس میں۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہم کتنا اس میں انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا یہ بہتر ہے یا وہ رب جو بے قرار کی مدد فرماتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے تو اس کی دکھ کو دور کر دیتا ہے اور آپ سے پہلوں کو ہٹاتا ہے اور آپ سب کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان سب کاموں میں پارٹنر ہے؟ آپ لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ رب جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں آپ کو رہنمائی فرماتا ہے اور جو اپنے باران رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان سب کاموں میں پارٹنر ہے؟ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اسے پارٹنر ایجاد کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ رب جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ کرے گا اور جو زمین اور آسمان سے آپ کو رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان سب کاموں میں پارٹنر ہے؟ ان سے فرما دیجئے کہ اپنے دلیل پیش کر دیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنا رہا ہے تو لائیں، پھر اس کے لیے ایویڈنس لائیں سامنے، تو پھر آپ کو خود واضح ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے وہی عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں ایتھسٹ حضرات نے خود کائنات کو خدا بنا دیا، تو اس کو آپ میچ کر لیں کہ جناب اس میں سے کوئی چیز اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ خود آپ ایتھسٹ حضرات نے جو بھی بکس اور آرٹیکلز لکھے ہیں تو ان کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ جناب کون سی چیز ہے کہ جو اس پوری پاور کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کوئی ایک بھی آپ کو جواب نہیں مل سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ رسول آپ کی قوم قریش عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ غیب کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے اس غیب کو نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے بھی بن گئے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ دھمکی ہمیں بھی
دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں۔ آپ ان سے فرما دیجئے نہیں مانتے رہے تو پھر ذرا اپنی اس سرزمین میں سفر کر کے دیکھ لیجئے، پھر آثار قدیمہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا تھا جب آپ سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ان کے اب جو یہ کچھ لوگوں میں تو کنفیوژن تھی اور کچھ اندھے ہو گئے تھے، یعنی مطلب یہ کہ وہ آخرت کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ بس وہ اس زندگی کے اندر جو لیڈرشپ ملی ہوئی تھی بس اسی کو سنبھالنا ان کا مقصد تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایٹیٹیوڈ دکھا دیا اور کہا کہ بھی آپ لوگ اگر نیت آپ کی درست ہے، آپ جائیے، جا کے خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی اس دنیا میں سزا اور جزا کو کر کے دکھایا تھا، تو جناب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، دوبارہ پیدا کر دے گا آپ کو۔ تو اس میں کیا معاملہ کہ اگر یہ سوچیں کہ جناب یہ زمین سے ہماری قبر سے ہم کیسے نکلیں گے، تو وہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، لیکن پھر یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی اصل شخصیت کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے، اسے اور جسم آپ کو دے دے گا اور لے کے آپ پھر دوبارہ آپ کی آ جائے گی زندگی۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی کی، اور کیونکہ آپ کو بہت دکھ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں پہنچا رہے لوگ، نہیں مان رہے اور سننے کو بھی کئی تیار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول آپ ان پر افسوس نہ کیجیے، اور جو سازشیں یہ کر رہے ہیں آپ ان پر دل تنگ نہ ہونے دیجیے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو اسی دنیا میں جزا و سزا کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے فرما دیجئے اسی دنیا میں جزا و سزا کے لیے جلدی مچائے ہوئے، بہت ممکن ہے کہ اس میں کچھ آپ کے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ اس وقت جو مہلت آپ کو دی ہوئی ہے تو آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ ابھی بچ جائیں۔ حقیقت یہ کہ آپ کا رب انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہے۔ ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب یقیناً اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح پلاننگ کے ڈیٹا بیس میں درج نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک پورا، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے یوز کرتا ہوگا، تو وہ اسے پھر وہ جا کے اس کے مطابق ایک پورے پلان کے مطابق ایکشن کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پہ اب طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ابھی اس کو ہلاک کر دو، تو فرشتے پھر کیا کرتے ہیں، اس پہ لے جا کے جو بھی پتھر یا جو طریقے سے بھی جو مارنا ہے مار دیتے ہیں، بات ختم۔ اس میں پوری پروگرامنگ ان کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں پھر مزید ارشاد فرمایا ایمان، یہ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیے گا، اس لیے کہ قرآن نبی بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن اپنے مناسب حکم کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور وہ زبردست اور بڑے علم والا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ ہی بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لانا چاہے، پھر وہی فرما بردار بھی ہوں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اور لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو پھر کوئی نہیں سنتے تھے تو دکھ آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس چیزوں کو اگنور کریں۔ اب اللہ تعالیٰ صرف یہ بتاتا نہیں بلکہ ان کے دلوں کو بھی سکون میں لاتا رہا کہ جناب اس کی آپ پرواہ نہ کریں، کہ یہ بالکل کہ جیسے آپ مردے یا بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی چونکہ نیت خراب ہے تو یہ بھی بالکل اندھے کی طرح کے ہی ہیں بندے، تو اس لیے آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ جو شخص بھی ایمان لانا چاہے بس آپ اس تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو دعوت کا اصل طریقہ یہ ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا
اے رسول اس وقت تو آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے کوئی چاند جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی۔ یہ اس دن کا خیال کر لیجئے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج بنا کر ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اب ان کی تقسیم، ایک کلاسیفیکیشن کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا، یا بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ چنانچہ ان پر بات پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، تو پھر وہ کچھ بول بھی نہیں سکیں گے۔ یہ ثبوت مانگتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا تاکہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن کر دیا تاکہ وہ اس میں کام کر سکیں۔ حقیقت یہ کہ ان میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ایویڈنس ہے جو ماننا چاہیں، جن کی نیت درست ہے ان کے لیے بہت ایویڈنس ہے، اور جن کی نیت خراب ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا انہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سزائی دینی ہے۔ اس کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹائم لائن ان کو دیا اس ٹائم کی مہلت انہیں دی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ اس میں دیکھیے کہ یہ جو لفظ پہلی یہ جو 82 آیت میں دابہ من الارض یعنی زمین کا دابہ یعنی ایک جانور نکلا ہے، وہ بھی کرے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، ان کی نیت ایسی ہے، تو یہ بھی انہیں بتائے گا۔ تو یہ پھر لگتا ہے یہی کہ اب یہ پورا سیاق و سباق سے لگ رہا ہے کہ یہ آخرت میں یہ سب کچھ ہونا ہے، اور اس زندگی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی موت بالکل قریب آئی ہوتی ہے تو اس وقت آدمی کو یقین آتا ہے پورا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو پھر قبول نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جب غرق کیا، اسے گرا وہاں پہ، تو اس وقت کچھ سیکنڈ کے لیے زندہ ہوگا، تو اس وقت وہ پھر بولا میں تجھے ایمان لایا، یہ قرآن مجید میں ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تو پھر اس نے جہنم میں ہی جانا تھا، جائے۔ تو یہ دیکھیے، اچھا اب ہمارے کچھ حضرات نے کچھ احادیث میں یہ آیا کہ یہ قیامت سے پہلے بھی یہ دابہ من الارض یعنی زمین کا ایک جانور آ کے وہ بولے گا اور اللہ کا پیغام پہنچائے گا۔ تو اصل میں اس کی اب تھوڑی ایک شکل بھی آپ کو آ رہی ہے کہ یہ آپ کا یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آ رہا ہے نا عام انسان تک، ہو سکتا ہے یہی ہو۔ تو جانور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عام آدمی کو تو کوئی بات نہیں سمجھنا، اگر آپ لیٹ سپوز کوئی اب سے کوئی 1000 سال پرانے کسی کو اگر بات سمجھائیں انٹرنیٹ کی، انہیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو انہیں ان کی مثال سے ہی بات سمجھائیں تو ان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے پھر لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ یا ہو سکتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کوئی اور ٹیکنالوجی بھی بنا دے کہ جنہیں ہر ایک کے دل کے اندر جا جا کے اللہ کا قرآن کا پورا میسج پہنچ جائے۔ اور وہ ویسے ابھی بھی آتا ہے، ہر آدمی کو کسی وقت کوئی نہ کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے کہ جس میں وہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی یہ واقعی خدا ہے اور کچھ ہے معاملہ۔ تو پھر نان مسلمس میں بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس میں کچھ رزلٹ میں ایمان پہ بھی آ جاتے ہیں، ان کی نیت درست ہو تو۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اس زندگی کا فائنل رزلٹ کیا ہوگا؟ فرمایا لوگو اس دن کو یاد کیجئے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سب گھبرا کر اٹھ جائیں گے سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے، اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ آپ لوگ پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ جمے ہوئے، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فیکٹری کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط کر دیا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس دن جو لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، جبکہ جو لوگ برائیاں لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو آج کل کی زندگی میں تم
کرتے رہو۔ اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی ہے، جبکہ اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں سے رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ بس ایک اپنی اینڈ پہ ان کو یہی بتا دیں کہ جناب مجھے بس یہ رسپانسبلٹی ہے، میں اب کسی بھی کو اللہ کے سوا پارٹنر نہیں بنا سکتا، اور آخرت میں پھر یہ اس قسم کا رزلٹ ہوگا کہ ایک سور پھونکا جائے گا، بس ایک کوئی ہلکی سی آواز آئے گی اور ساتھ ہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اب گھبرائیں گے کیا کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ نیکیوں میں ہوں گے وہ سکون میں ہوں گے، اور معاملہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزلٹ آ جائیں گے، اور رزلٹ کے ساتھ پھر بندوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، وہ چلے گا معاملہ۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے بہت سارے گناہ بھی ہیں لیکن پھر ایمان بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو ان کو کچھ عرصے کے لیے پھر رکھا جائے گا اسی عدالت کے اندر، اور وہیں وہ تھوڑی سی ان کی جو مشکلات ہوں گی تاکہ اس کے ساتھ ان کے گناہ وہاں پہ زیرو ہو جائیں، تب جا کے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جس نے دیگر انسانوں کے ساتھ جو زیادتی کی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ حدیث میں واضح فرما دیا کہ بھی تمہارا تو پھر یہی ہے کہ وہ اگلے بندے پہ دیا جائے گا، اگر وہ معاف کر دے ٹھیک ہے، نہ دے تو پھر اگلا آپ کی نیکیاں لے لے گا، اور آپ کی نیکیاں نہیں ہوگی تو وہ اپنی گناہ آپ کو ٹرانسفر کر دے گا، تو پھر آپ کے لیے سزائیں زیادہ آ جائیں گی۔ تو اس کے لیے پھر آج کی زندگی میں موقع ہے کہ آج ہم نے کسی کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہو، چاہے فائنینشلی کی یا ذاتی طور پر ہی کچھ کی، تو اس سے ابھی معذرت کر لیں، ابھی معافی ان سے کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کر لیں، تو بس پھر معاملہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی زیادتی ہم نے کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا یا بدعت کی یا کوئی بھی غلط حرکت کی، کوئی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کر لیں، وہ سب کچھ زیرو ہو جاتا، بلکہ زیرو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو پازیٹیو کر دیتا ہے، تو پھر وہ نیکیاں بن جاتی توبہ کر لے تو جناب یہ ہے آپ کے لیے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، حکم یہ ملا ہے کہ آپ کو یہ قرآن پڑھ کر سنا دوں، پھر جو راہ پر آئے تو وہ اپنے لیے ہی ہدایت پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو وہ بھی اپنے لیے ہی اختیار کرے گا۔ چنانچہ فرما دیجئے کہ میں تو صرف وارننگ کرنے والا ہوں، مزید فرما دیجئے کہ شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، وہ ان قریب اپنے ایویڈنس آپ کو مزید دکھا دے گا، اور آپ انہیں پہچان لیں گے۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے تھے آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پھر یہ سچ مچ ایویڈنس آئے کہ اب یہ دیکھیے کہ پہلے قریش کے بڑے لیڈرز، یہ جنگ بدر میں 70 لیڈرز سے مارے گئے، یہ 2 ہجری یا 622 سی کا پیریڈ ہے۔ اس کے بعد پھر بھی قریش، یہود اور منافقین نے مدینہ میں حملے سازشیں کرتے رہے، احد، جنگ خندق اور دیگر حملے بھی کرتے رہے۔ اب یہ 3 to 7 ہجری میں یہ واقعہ ہوتے رہے، لیکن ان کے بھی جو بڑے کٹر تھے تو وہ ان پہ سزا ہوتی رہی اور وہ مرتے چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوئی تو پوری قوم میں قبول اسلام ہو گیا، یہ 8 ہجری 630 سی ہے۔ اس کے ساتھ پھر اب دیگر قبائل کے لیے پھر ایک فائنل وارننگ آئی کہ آپ ایمان لائیں ورنہ آپ پہ پھر قتل عام ہوگا بھی، اور اس کے لیے پھر حج کے موقع پہ ہی وہ اعلان کر دیا، اور یہ سورہ توبہ میں پوری ڈیٹیل ہے۔ تو اب وہ 9 ہجری میں جب یہ اعلان ہوا تو اس میں ہر قبیلے کے قافلے وہ آ کے مدینہ منورہ میں، اور سب نے ایمان قبول کر لیا، دین کے احکامات جو بھی ہے سمجھ لیے، جا کے پھر باقی اپنے اپنے قبیلے کو سمجھایا، پورا وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیغام آلریڈی پہنچ چکا ہوا تھا رومن اور پرشین امپائر کو، اور ان کے بادشاہ غور کر رہے تھے، لیکن ان سب نے انکار ہی کیا تھا۔ لیکن ایک فرق یہ تھا کہ جو پرشین امپائر تھا تو انہوں نے
تک بدتمیزی کی تھی. بدتمیزی یہ کی تھی کہ ان کی طاقت تو یمن تک تھی، تو انہوں نے اپنے گورنر کو کہا کہ جاؤ اور جا کے پہلے چیک کرو اور پھر تم قتل کر دینا اور بلکہ اغوا کر کے لے آنا میرے پاس. تو وہ گورنر آئے یمن سے اور آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیغام سن لیا قرآن کا تو وہ خود ایمان لے آئے. دوسرے جو رومن امپائر کے تھے وہ خود کرسچن تھے اور وہ پوری بائبل کی ہسٹری میں پڑھ چکے تھے کہ پہلے رسولوں کے زمانے میں کیا ہوا. تو خود انہوں نے یہی کہہ دیا کہ بھئی میں تو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاؤں میں جتنی یہ زمین ہے نا فلسطین کی پوری اور یہ سیریا کی، یہ سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہی آئے گی. لیکن ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ پھر بادشاہ سے اختلاف کیا، تو اس لیے بادشاہ نے کھلا ایمان کا اعلان نہیں کیا. اور پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ان کی پورا فلسطین، سیریا، لبنان، ترکی کا آدھا حصہ، جارڈن تو پہلے ہی ہو چکا تھا، یہ سب فتح ہوتے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد تو مزید یہ ہوا کہ تاجکستان سے لے کے مراکو تک تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آ گئی تھی، اور پھر اس کے بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آئی تھی، اور پھر اس سے آگے چلے تو پھر اس کے بعد باقی تو پھر ایک پولیٹیکل معاملہ ہوا کہ پھر اگلی نسل میں تو یہ ہوا کہ بس کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ اسپین کے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ آئیں اور ہمارے مسئلے حل کریں، بڑی لڑائی جھگڑے اور وہ چل رہے ہیں. تو تب پھر مسلمانوں نے وہاں سے نکل کے اور اسپین کو فتح کر لی. اور اسی طرح پھر سندھ میں یہ ہوا تھا کہ وہاں کے بادشاہ نے سری لنکن مسلمانوں کو اغوا کیا تھا، تو اسی پہ پھر مسلمانوں نے ایکشن لیا اور وہ بھی فتح ہو گیا. تو پھر یہ معاملہ ہوا. باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہسٹری میں وہ تو پھر محض ایک سیاسی معاملہ ہی تھا، لیکن دین کا معاملہ تو بس اتنا ہی ہوا. باقی پھر اور قوموں تک اللہ کا پیغام دعوت کے ذریعے پہنچتا گیا، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر انڈونیشیا، ملائیشیا اس کی میجورٹی ایمان لے آئے. افریقہ کے بہت سارے ممالک صرف دعوت سے ایمان لائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، سیریا، ان ممالک میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میسج کو پہنچا دیا اور وہ ایمان لے آئے، اور جن کی نیت خراب تھی وہ نہیں آئے. تو پھر معاملہ یہی ہوا. تو جناب یہاں کی یہ صورت مکمل ہوتی ہے، اور جو بھی کوسچنز آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.